حج سے واپسی پر آب زمزم خرید کر ہم سعودی عرب سے لے کر آتے ہیں، آب زمزم اسی طرح وہاں سے لے کر آنا، لوگوں میں بانٹنا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اعزاء و اقربا جو مدینہ میں آباد تھے ان کے لیے آب زمزم لے کر گئے تھے؟ روضہ رسول پر حاضری کیا حیثیت ہے، وہاں کیسے حاضر ہونا چاہیے؟ اور خواتین روضہ رسول پر کیوں نہیں جا سکتی؟ آب زمزم حرم کا تحفہ ہے، اور آج کل چونکہ ایسے اسباب ہو گئے ہیں کہ آپ لے آتے ہیں تو لے آتے ہیں۔ قدیم زمانے میں نہیں تھے تو لوگ کم ہی اٹھاتے تھے، جب ایک ایک سال کا حج کا سفر ہوتا تھا تو لوگ عام طور پر نہیں لاتے تھے۔ یہ سہولتیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ لے آتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ نہ کوئی دینی چیز ہے، نہ اس کا مناسک حج سے کوئی تعلق ہے۔ حرم میں چونکہ یہ چشمہ ہے تو فطری طور پر آدمی کو اس سے محبت بھی ہوتی ہے اور وہ اس کو باعث برکت بھی سمجھتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے گھر کا چشمہ ہے، کسی غیر اللہ کے گھر کا چشمہ تو نہیں ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے پوچھی ہے کہ روضہ رسول کی کیا حیثیت ہے، تو دینی حیثیت تو کوئی نہیں، لیکن بہرحال ہم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ جو بے پناہ محبت ہے اور جو تعلق خاطر ہے، اس میں یہ فطرت کے خلاف ہے کہ ہم وہاں جائیں اور جا کر آپ کے مرکز پر حاضر نہ ہوں۔ خواتین کے لیے بھی کوئی پابندی اس طرح کی نہیں ہے، اوقات مقرر کر دیے انہوں، ان میں جا کے خواتین بھی چلی جاتی ہیں اس میں۔ اور چونکہ حنبلی مذہب میں یہ چیز ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو جانا ہی نہیں چاہیے قبروں پر، تو اس وجہ سے وہ کچھ سختی بھی ہو سکتا ہے کرتے ہوں، لیکن کچھ اوقات انہوں نے مقرر کر رکھے ہوئے ہیں جن میں خواتین بھی جا سکتی ہیں۔ وہاں جائیے، وہاں جا کر آپ حضور کی خدمت میں سلام عرض کیجئے، دعا کیجئے، اور سلام خود دعا ہے جو کی جاتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ آب زمزم میں بھگو کر لوگ اپنا کفن لے کے آتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ یہ بھی وہی چیز ہے، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آب زمزم کا کفن ہوگا تو پھر فرشتے کیا کر لیں گے؟ نہیں مسئلہ، فرشتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہ زمزم دیکھتے ہیں نہ بیت اللہ دیکھتے ہیں، وہ تو عمل دیکھتے ہیں، ایمان دیکھتے ہیں۔